بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہمارا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے، ایک نیا سیزن جس کا نام ہے ایز ابو سو بلو، یعنی جیسا اوپر ہے ویسا ہی نیچے ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایز ابو سو بلو انگلش زبان کا ایک پیرا فریز ہے، ایک جملہ ہے جس کے پیچھے ایک بڑی ہی حیرت انگیز اور دلچسپ داستان موجود ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آج کی اس انٹروڈکٹری ویڈیو کے اندر ایک مرتبہ میں آپ کو وہ داستان ضرور سنا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایز ابو سو بلو 4 الفاظ کے اس جملے میں سے ہم علم کا ایک دریا نکالنے والے ہیں۔ آج سے کوئی 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اس دنیا میں زندہ تھے، تو اسی دور کے یونان میں ایک شخص رہا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر یروشلم سے بہت دور۔ شاید وہ شخص کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملا بھی نہ ہو، لیکن اس کی زندگی عجیب و غریب اور پراسرار باتوں سے بھری پڑی تھی، اور اس شخص کا نام تھا اپولونیس آف تیانا۔ اپولونیس تاریخ کے پراسرار ترین شخصیات میں سے ایک ہے، اور اس کے متعلق پڑھتے ہوئے آپ کو بالکل وہی فیلنگز آئیں گی کہ جو فیلنگز ابن سیاد کے متعلق پڑھتے ہوئے آیا کرتی ہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ ابن سیاد کے متعلق تو آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ وہ ایک یہودی لڑکا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتا تھا، اور مدینہ کے پراسرار ترین لوگوں میں سے ایک تھا، یہاں تک کہ بعض صحابہ تو اسے ہی دجال سمجھتے تھے۔ مثلاً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے تو اس بات میں شک ہی نہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عمر یہ قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھایا کرتے تھے، اور آپ اس بات پر خاموش رہتے تھے، یعنی آپ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ابن سیاد دجال تھا یا نہیں، یہ سیریز کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابن سیاد عجیب و غریب صلاحیتوں کا حامل ایک لڑکا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے کہ محمد مجھ پر سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر تو یہ بتا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے دل میں الدخان کی 10ویں آیت کا تصور کیا کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یعنی کہ اس دن کا انتظار کریں کہ جب آسمان سے ایک واضح دھواں آ جائے گا۔ اب دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں، اور جب آپ علیہ السلام نے اس آیت کو اپنے دل میں تصور کیا تو ابن سیاد اٹک اٹک کر بولا کہ آپ کے دل میں دخ ہے، یعنی دخان کا لفظ اس سے پورا نہیں بولا گیا، لیکن پھر بھی اس نے دخ کہہ لیا۔ اور اسی بات پر ایجیٹیٹڈ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے یہیں قتل کر دوں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم ایک بے گناہ کو مارو گے، لیکن اگر واقعی یہ دجال ہے تو تم اسے مار بھی نہیں سکو گے۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کھجور کے درختوں میں چھپ کر ابن سیاد کو آبزرو بھی کرنا چاہا، کیونکہ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی حرکتیں اتنی عجیب و غریب تھی کہ آپ علیہ السلام بذات خود ابن سیاد کے متعلق انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ابن سیاد کھجور کے ان درختوں کے درمیان کہیں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مخمل کی ایک چادر لی ہوئی تھی اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا، اور ابن ابی کعب کہتے ہیں کہ اس کے بڑبڑانے کی آواز کسی طرح کے گنگنانے کے جیسی تھی، جیسے کسی اور ہی زبان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ لیکن ٹھیک اسی وقت اس کی ماں بولی کہ صاف ابن سیاد کا اصلی نام تھا، وہ بولی کہ صاف اٹھو، محمد آئے ہیں۔ اور یہ سنتے ہی ابن سیاد اچانک سے اچھل کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے وہ گھبرا گیا ہو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش یہ عورت چپ رہتی تو ہم پر ابن سیاد کا راز کھل جاتا۔ اور بائی دا وے شاید آپ سمجھے ہوں گے ابن سیاد کچھ گنگنا رہا ہوگا، لیکن نہیں،
اس کی گنگناہٹ یا جسے آپ بڑبڑاہٹ کہہ لیں وہ بھی اپنے اندر ایک بہت سگنیفیکنٹ ویلیو رکھتی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابن سیاد کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابن سیاد کہتا ہے کہ چیزیں اس سے باتیں کیا کرتی ہیں۔ بہرحال ابن سیاد کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ایک دن وہ شخص مدینے سے غائب ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے بعد ہم نے ابن سیاد کو پھر کبھی نہیں دیکھا۔ اپولونیس آف تیانا بھی بالکل ایسی ہی ایک پراسرار سی شخصیت کا مالک تھا، اور ایک گریک مورخ فلوسٹراٹس لکھتا ہے کہ اس کی چھٹی حس یعنی سکستھ سینس اپنے اندر بلا کسی قوت رکھتی تھی، اور بعض اوقات تو وہ ایسی باتیں بتا دیا کرتا تھا کہ ہم حیران رہ جاتے تھے کہ اسے یہ بات کیسے پتہ چلی۔ مثلا اپولونیس کا ایک واقعہ فلوسٹراٹس اور ایک اور بہت بڑے گریک مورخ کاسیس ڈیو دونوں نے لکھا ہے، اور وہ اس واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ 18 ستمبر سن 96 اے ڈی کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اپولونیس ایفیسس کے شہر میں ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے کہ اچانک سے وہ بولا کہ خوش ہو جو نوجوانوں، آج ایک ظالم بادشاہ کا قتل ہو گیا۔ اور یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ ہمیں تو کئی دن بعد پتہ چلا کہ ٹھیک اسی دن اور ٹھیک اسی وقت کسی نے روم میں بادشاہ ڈومیشین کا قتل کر دیا تھا۔ اپولونیس نے کائنات کے راز جاننے کے لیے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے شہر ٹیکسلا تک بھی آیا تھا، اور اپنے انہی ٹریولز کے دوران اپولونیس لکھتا ہے کہ ترکی میں ایک جگہ پر مجھے ہرمس کا ایک مجسمہ نظر آیا جس کے پیروں کے نیچے ایک چھپا ہوا تہہ خانہ بنا تھا، اور اس تہہ خانے کے اندر مجھے ایک بہت ہی عجیب چیز ملی، گہرے سبز رنگ کی زمرد سے بنی ہوئی ایک تختی، دی ایمرلڈ ٹیبلٹ، ایک لوح، ایک ٹیبلٹ، ایک تختی کہ جس پر اس کائنات کے راز لکھے ہوئے تھے، اور اسی ٹیبلٹ کی دوسری لائن میں لکھا ہے الاعلی من الاسفل والاسفل من الاعلی، یعنی کہ جو نیچے ہے وہ اس سے ہے جو اوپر ہے، اور جو اوپر ہے وہ اس سے ہے جو نیچے ہے۔ اور ایمرلڈ ٹیبلٹ پر لکھے اسی جملے کا پیرافریز ہوا پھر ایز ابو سو بلو، یعنی کہ جیسا اوپر ہے ویسا ہی نیچے ہے۔ اور یہاں سے ہوتا ہے میرے اس نئے سیزن کا آغاز جس کا نام ہے ایز ابو سو بلو، کائنات کے رازوں پر بنی ایک برانڈ نیو سیریز۔ اپولونیس آف تیانا جیسے اس پراسرار شخص کا پھر بعد میں کیا ہوا وہ بات ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے، لیکن جس چیز نے میری توجہ فوراً اپنی طرف کھینچی وہ ہے زمرد سے بنی ہوئی وہ تختی، دی ایمرلڈ ٹیبلٹ، وہ ٹیبلٹ کہ جس پر تخلیق کے راز لکھے ہوئے تھے۔ اب اس پیرافریز یعنی ایز ابو سو بلو کی بہت زیادہ انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں۔ کئی لوگوں نے اس جملے کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، بلکہ کئی لوگ تو اس جملے کی حقیقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قدر بھٹک گئے کہ انہوں نے الکمی جیسے مخفی علوم کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن آج شاید پہلی مرتبہ آپ میرے ساتھ بالکل ایک نئی ہی دنیا میں داخل ہونے والے ہیں، کیونکہ اس سیزن میں ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ بہت ہی گہرے راز کھلنے والے ہیں۔ الاعلی من الاسفل والاسفل من الاعلی کا راز، ایز ابو سو بلو کا راز، اور ان رازوں میں سے سب سے پہلا راز کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی، سدرۃ المنتہا یعنی کہ وہ عظیم الشان درخت کہ جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور جس کی شاخیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں، اس کا پانی نیچے آ کر ہماری زمین سے کیسے نکل رہا ہے۔ سیریز میں آگے چل کر اس بات کو میں فردر ایکسپلین بھی کروں گا کہ وہ پانی ہماری زمین میں کہاں سے نکل رہا ہے، لیکن اوپر آسمان اور نیچے زمین کے درمیان بنے اس تعلق کا راز کیا ہے، اس ابو اور بلو کا راز کیا ہے، اور اس پہیلی کو حل کرنے کی ایک چھوٹی سی لیڈ چھپی ہوئی ہے گہرے سبز رنگ کی ڈارک گرین زمرد سے بنی ہوئی اس ایمرلڈ ٹیبلٹ میں
کہ جو اپولونیس آف تیانا کو مل گئی تھی، وہ شخص کہ جس کی شخصیت ابن سیاد کی طرح بڑی ہی پراسرار تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن سیاد بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سوال پوچھا کرتا تھا کہ اے محمد مجھے بتائیے کہ جنت کی مٹی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ کیوں پوچھتا تھا وہ بار بار ایک ہی سوال؟ کیا دلچسپی تھی ابن سیاد کو جنت کی مٹی میں؟ کیوں جاننا چاہ رہا تھا وہ جنت کے فرش کے متعلق؟ چھٹے آسمان کے اوپر سے نکلنے والا پانی نیچے آ کر ہماری زمین سے کیسے نکل رہا ہے؟ کیا تعلق ہے اس ابو اور بلو کا؟ کیا آپ میرے ساتھ چل کر ان سوالوں میں چھپے راز جاننا چاہیں گے؟ تو پھر چلیے میرے ساتھ آج سے شروع ہونے والے بالکل ایک نئی دنیا کے سفر پر، ایک نئی سیریز میں کہ جس کا نام ہے الاعلی من الاسفل والاسفل من الاعلی، ایز ابو سو بلو۔ اور یہ میرا وہ پروجیکٹ ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ ایز ابو سو بلو میرا اب تک کا شاید سب سے خوبصورت پروجیکٹ ہے، اتنا خوبصورت کہ اسے دیکھ کر شاید آپ کی آنکھیں بھی چمکنے لگ جائیں۔ لہٰذا ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ریلیز ہونے والی سیریز ایز ابو سو بلو کی پہلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔